السلام ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جب اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ہم طائرہ نگاہ ہم پچھلے ہفتے پہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں کچھ کرائسس تو نظر آتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں، وہ کوششیں کر رہی ہے، وہ اس سے ہمارے تاجر و صنعت کار یا عوام متفق نہیں ہیں۔ جس طرح کے بجلی کی نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے، وہ اس بجلی کا نرخ جو ہے وہ حکومت کے لیے گلے میں کانٹا ثابت ہوا ہے، جیسے وہ نہ نگلا جا رہا ہے، ان سے نہ اگلا جا رہا ہے۔ تاجر و صنعت کار جس طرح چاہے چھوٹے ہیں، درمیانے ہوں، بڑے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس بات پہ سب سے زیادہ مصر ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ اس بجلی کے نرخ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر ایک جانب کہتے ہیں کہ 60 ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کریں گے، تو وہ ایکسپورٹ کیسے ممکن ہے جبکہ بجلی کے نرخ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ گیس کے نرخ میں عدم دستیابی ہے، پانی کی عدم دستیابی ہے، خاص طور پر کراچی کی صنعتوں کے لیے۔ تو ان ساری صورتحال کو ایک مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم آئے دن خبروں میں یہ بھی چلاتے ہیں کہ جناب آج اس ایسوسیشن نے، آج اس ادارے نے، ان تاجروں نے احتجاج کیا، جیسے کہ بولٹن مارکیٹ میں کل تمام وہ تاجر جن کے آپس میں عام حالت میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن کل بولٹن مارکیٹ پر احتجاج ہوا بجلی کے نرخ کے حوالے سے، فکس ٹیکس کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے، تو اس میں تمام کے تمام لوگ موجود تھے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اب بات اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر تقریباً تمام کے تمام لوگ متحد ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم جاتے ہیں تو لارج سیکٹر پر جاتے ہیں، جس میں خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ایپٹما ہے، اور پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسیشن کی کل پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں بھی جو باتیں کی گئی وہ بھی یہی تھی کہ جناب آئی پی پیز کے حوالے سے اور بجلی کے نرخ کے حوالے سے اور کاسٹ آف ڈوئنگ کے حوالے سے، اور دوسری سب سے بڑی بات اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کے حوالے سے کہ شرح سود میں بھی اضافہ جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے تھی، وہ اتنی کمی نہیں ہوئی۔ یہ تمام مجموعی صورتحال تھی جس پہ کہ انڈسٹریز کافی زیادہ پریشان بھی ہیں، اور آئی پی پیز سے کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو جو معیشت پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ سب سے زیادہ آئی پی پیز کے حوالے سے۔ صورتحال کیا ہے، ان صورتحال کو جاننے کے لیے آج ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنے مہمانوں سے جنہوں نے اس پروگرام کو زینت بخشا ہے، ہم ان سے بات کریں گے کہ نیچرلی صورتحال کیا ہے۔ آج سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آج میرے جو سیدھے ہاتھ پہ پہلے مہمان بیٹھے ہیں جناب آصف انعام صاحب، یہ چیئرمین ہیں ایپٹما کے اور یہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ایف پی سی سی آئی کے۔ تھینک یو، شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب رانا وحید صاحب۔ رانا وحید صاحب جی ہیں کافی ایکٹیو آدمی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، اور چاہے وہ احتجاج ہو چاہے وہ سکون سے بات کرنا ہو، دونوں صورتوں میں یہ بہت انرجیٹک ہے اور اچھا بولتے ہیں اور لوگوں کو اپنی بات تک پہنچانا بھی جانتے ہیں۔ تو رانا وحید صاحب ہیں، یہ ہیں جناب سینئر وائس چیئرمین اور پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جو کہ آج پہلی دفعہ میرے اس پروگرام میں انہوں نے زینت بخشا ہے اور موجود ہیں، جناب رفیق جدون صاحب۔ رفیق جدون صاحب بھی ہے، ان کا بھی تعلق جو ہے پاکستان فرنیچر ایسوسیشن سے ہیں، یہ صدر ہے سندھ زون کے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ میں تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے آصف انعام صاحب، چونکہ آصف انعام صاحب بڑے تجربہ کار آدمی ہیں اور میرے خیال ہے کہ مسائل کے جو منبع ہے وہ سب سے پہلے ایپٹما نے ہی جو ہے اس کو بھانڈا پھوڑا، ورنہ آئی پی پیز جو ہے وہ گزشتہ 30 سے 35 سال سے قائم ہے، لیکن جس زور شور سے اس دفعہ جو بات اٹھی ہے، تو کیا وجوہات کیا ہے کہ اچانک آئی پی پی سے کے خلاف جو اتنی باتیں کیوں اٹھنے لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم لوگ تو تقریباً 8-10 سال سے آئی پی پیز کی آواز اٹھاتے رہے، وہ اس وجہ سے کہ اس سے ایکسپورٹ کمپٹیٹیو نہیں رہتی۔ پہلے جو فرق تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اب کے جیسے جیسے آئی پی پی بڑھتے گئے تو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے بجلی کا نرخ بے تحاشا بڑھایا گیا۔ اس بڑھانے سے یہ ہوا کہ 20% ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی، تو ایک طرف آپ کی 10-15% جو ہے اور وہ کنٹینیوس بڑھتی جا رہی ہے، ہر مہینے 300 سے 600 ہر کوارٹر 300 سے 600 میگا واٹ ایڈ ہوتے ہیں، اور ابھی تقریباً 10 سے 17 ہزار کے درمیان، میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کتنے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور وہ سب مہنگے ہیں۔ دیکھیے، جو ہائیڈل انڈیا نے لگایا وہ تقریباً 4 سینٹ کا، ہمارے یہاں لگا 8 سینٹ کا۔ بنگلہ دیش نے سیم پلانٹ جو ہے وہ لگائے 5.6 سینٹ میں، ہمارے یہاں 8 سینٹ میں۔ پھر ہمارے یہاں اپنے یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں شاید یہ بالکل اینڈ آف 18 میں لگا تھا یہ جامشورو کا پلانٹ، یہ میرے خیال میں 4.5 میں لگا۔ تو ہم اس نتیجے پہنچے کہ بھئی اب 2 مسئلے ہیں ہمارے، ایک تو یہ کہ پلانٹ تھوڑے مہنگے لگ گئے تھوڑے، اور کچھ صورتوں میں جیسے ونڈ ہے وہ آپ دیکھیں 2020 کی پالیسی میں جو لگے وہ صرف 4 سینٹ کے لگے،
4.1 یا 3.9 سے میں خیال 4.3. جو اس سے پہلے 12-14 میں 14 اور 15 میں جو لگے وہ لگے 16 سینٹ کے. 16 سینٹ 4 گنا زیادہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہے. یعنی یہ 16 سینٹ میں جو لگے تو اس میں تو یقینی طور پہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری کرپٹ اداروں کے بھی حصے ہوں گے. دیکھیے یہ مطلب کرپشن یا اس کو ڈٹرمن کرنا تو آپ یہ اداروں کا ہی کام ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے فورینزک آڈٹ کا کہا ہے وہ فورینزک آڈٹ کریں. اس میں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ظاہری بات ہے فورینزک کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ کوئی چیز انڈیا میں کیا لگ رہی. آپ دیکھیں ہمارے اتنا بڑا قائد اعظم سولر پارک لگا, اس کا میرا 16-18 سینٹ ٹیرف تھا. اس کے 3 مہینے بعد انڈیا میں مودی صاحب کی فیمس ٹویٹ ہے اور بڑی ہم نے اپنے ٹاک شوز میں بھی بتائی تھی کہ انہوں نے 4.5 سینٹ کا افتتاح کیا. تو اب یہ دونوں ملک کی ایکسپورٹ میں فلورش کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے. وجوہات کیا ہے؟ ہمارے مہنگے لگتے ہیں ان کے سستے لگتے ہیں. جی پہلے تو کہنے لگے جی ہمارے انویسٹر نہیں آتے تو ہمیں بڑی ہیوی ریٹرن دینی ہوتی ہے. چلے بات اگر آپ ایک دفعہ بالفرض بحال باندھ بھی لیں تو یہ جو سوال ہے کہ جی ہمارا سسٹم 22,000 کا ہے ہم نے 60,000 کیوں خرید لی, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہمیں انویسٹر لانے. بھائی ایک طرف آپ اتنی ہیوی ریٹرن دے رہے ہو کہ آپ کے انویسٹر نہیں آتے, دوسری طرف کوئی بے وقوف انویسٹر ہیں جو آئیں گے اور اس اتنی مہنگی بجلی پہ پلانٹ بھی لگا لیں گے, ہمارے پہ کیا چیز نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں چیز میں سے ایک چیز کانٹراڈکٹری ہے. دوسری بات ہے کسی بھی صورت میں 22 میں سے آپ 10,000 نکال دیں, 10-11,000. دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے پاس 3600 نیوکلیر پاور ہے جس کی کاسٹ صرف ₹1 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہائیڈل ہے الحمدللہ جو تقریباً کوئی 7-8 ہزار ہے. اب دونوں کو ملا لیں 11-12 ہزار. تو جو آپ کا لیفٹ اوور سسٹم رہتا ہے وہ 10,000 ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 پہ 30 پہلے یعنی فار ایوری IPP الیکٹریسٹی چاہے وہ حکومت کا ہو یا پرائیویٹ ہو اس کے اوپر جو ہم دے رہے ہیں وہ 3 گنا ریٹ دے رہے ہیں جو 4 ہو جائے گا. تو اب اس میں 2 پران اسٹریٹجیز ہم نے سجیسٹ کی. اچھا تھرمل کی بھی جو اپنی سچویشن ہے کہ اس میں بھی تھرمل میں بھی سنا ہم نے کہ منگلہ ہے یا تربیلا ہے اس میں بھی اسی جو پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. اس لیے کہ کچھ اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سارے ڈیم سلٹ ہوتے ہیں. سلٹ کا مطلب ہوتا ہے ان میں گاد بھرتی ہے. تقریباً منگلہ میں زیادہ بھری تھی. منگلہ میں چونکہ کیپیسٹی تھی منگلہ ریزنگ کی, وہ ڈیزائن ایسا تھا کہ اٹ کوڈ ہیو بین ریزڈ. تو آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو منگلہ ریزنگ ہوئی اور اس کے بعد اس کی ایکٹیو کیپیسٹی بڑھ گئی لائف اسٹوریج کی. ہوتا ہی ہے ساری دنیا میں اس کے کیسکیڈنگ ڈیمز ہوتے ہیں. ایک ڈیم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں, اس میں سے پانی ایک جگہ اسٹور ہوتا ہے 2 3 4 5 پھر وہ جو پہلا پانی چھوڑتا ہے وہ 5 دفعہ بجلی بناتا ہوا نیچے جاتا ہے. تو یہ جو مومنٹ ڈیم بن رہا ہے اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ تربیلا کی جو پاور جنریشن ہے نیٹ اینول اس کے اوپر تقریباً کوئی 10 سے 15%. نیلم جیلم جو ہے اس میں ڈیزائن کی کمزوری کی وجہ سے نیلم جیلم میں ڈیزائن کی کمزوری تو نہیں میرے خیال میں شاید وہ جو اس کو کہہ لیں کہ آپ کی کیونکہ اس کے ساتھ ہی انڈیا میں بھی نہیں نیلم جیلم کا بھی پرائم منسٹر نے بھی خود کہا کہ اس کے اندر جو میرے خیال میں اس میں جو اس میں نقص ہے آپ کی ڈیزائننگ میں نقص نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ڈیزائننگ کا کہا گورنمنٹ شہباز شریف نے کہا کہ اس کی ڈیزائننگ میں اگر نقص تھا تو اسے فوری طور پر درست کیوں نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے نیلم جیلم جو کہ آپ نے ایک بہت ہی ورلڈ بینک سے دنیا سے لڑ کر انڈیا سے پہلے آپ نے تعمیر کیا تاکہ وہ اس کو کرے, لیکن وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. تو اس کی طرف بھی آپ لوگ توجہ کیوں نہیں دلاتے گورنمنٹ؟ دیکھیے وہ تو ہم ہر وقت ہی دلاتے ہیں مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ نیلم جیلم چالو ہو جاتا ہے جو تقریباً مفت کی بجلی بنائے گا جو عوام کے ٹیکسوں سے بنا ہوا ہے. تو ایک IPP کھڑا ہو جائے گا جو آپ سے کہے گا لا مجھے تو دے دو ₹25. ہم ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں. آپ جامشور کیپیسٹی 1000 میگا واٹ کی ہے, وہ میرے خیال میں 250-300 میگا واٹ ہی بنا رہا ہے. نہیں جامشورو تو پورا ریویمپ کیا نہیں کر رہا ہے نا, اس لیے کہ انہوں نے 25 ارب روپے مانگے ہیں. انہوں نے کہا کہ 25 ارب روپے دیں گے تو ہمارے بہت سارے جو پرابلم تھے اس کا صحیح ہوگا, لیکن وہ 25 ارب روپے گورنمنٹ اس کو دے نہیں رہی ہے جامشورو. نہیں جامشورو میں دیکھیے پہلے تو گیس اور اس کا ہے جی, تو وہ آپ کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا جب آپ کے پاس اتنی پرائیورٹیز دوسری موجود ہیں. کوئلہ الٹیمیٹلی از دی چیپسٹ فیول, آپ اس پہ گئے وہ خوشائن ہے, مگر وہ بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ سب سے جو لوئسٹ کاسٹ آئی ہے وہ ترکی آئی ہے جو میرے خیال میں 2 یا 3 روپے. لیکن لوگ ہمارے لوکل کوئلہ استعمال ہی کہاں ہو رہا ہے, ہم تو آسٹریلیا سے منگوا رہے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک سے منگوا رہے ہیں. اب سنا ہم نے کہ چین راضی ہو گیا ہے کہ اس جو پاکستانی کول پہ وہ کام کرے گا, اس لیے پہلے وہ بھی امپورٹ کر رہے تھے کوئلہ. اور میرا خیال ہے کہ تھرکی بھی جو ہے ایک کہانی ہم سن رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے کوئی خاص نہیں اس کا فیز 1 مائن کا ہو گیا
جو فیز 1 پورا کمپلیٹ چل رہا ہے, فیز 2 بھی میرے خیال میں چالو ہو جائے گا. تو بلکہ اس میں تھوڑا سا ڈسکریڈٹ جاتا ہے, ہمارے ایک دو سائنٹسٹ گھومتے رہے جنہوں نے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی یہاں سے کبھی مائننگ ہو ہی نہیں سکتی, تو ہم زمین میں پتہ نہیں گیس بنا کے نکال سکتے ہیں. سمند مبارک تھے, انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ بھی ناکام نہیں, مگر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا تھا یہاں سے کبھی نکل نہیں سکتا. تو اب جب نکل رہا ہے تو مطلب تھرکول کے ہمارے پاس ریزروز ہیں جو الحمدللہ استعمال ہو رہے ہیں. پھر کوئلے میں بھی امپورٹڈ میں آپ فرق دیکھیں کہ جو دونوں پلانٹ ہیں, جو چاہے لکی ہو یا دوسرا جو ہب پاور ہے, اس کی میرے خیال 13 روپے کاسٹ ہے, اور سیم جو کوئلہ ہے مورلیس جو وہاں چل رہا ہے ساہیوال میں, اس کی 26 روپے کاسٹ ہے. وہ تو باہر کی ہے نا, امپورٹڈ کوئلہ ہے. دونوں امپورٹڈ ہے, امپورٹڈ ویسے امپورٹڈ بتا تو کچھ کمیونیکیشن کا ہوگا نا, کراچی سے پھر وہاں جائے گا. 13 روپے تھوڑی ہوگا, میں نے 3-4 روپے ہوگا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئلہ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں غلط خریدا ہے, کہ یا مطلب کوئی غلط کانٹریکٹ. کون تو ذمہ دار کون ہے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, میں نہیں. آپ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا کھل کے جتنا آئی پی بیز کے خلاف گوہر اعجاز صاحب نے پریس کانفرنس کی, آئی تھنک سو کہ آج تک کسی نے ہمت نہیں کی. اور ایپٹما جس طرح کھڑی ہوئی ہے, اور ایپٹما نے جس طرح کا باقی تاجروں کو بھی جو ہے جگہ دیا ہے. نیچرلی آج جتنے بھی تاجر آئی پی پی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا سیاسی جماعتیں آئی پی پی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو وہ گوہر اعجاز کی اس پریس کانفرنس کے پاس ہے. ہی از ماشاءاللہ سن آف دا سوائل اینڈ ہی ٹک دی بولڈ اسٹیپ کہ یہ ہمارے ملک کو کھائی ہی رہے, اور آپ جتنا اس کی گہرائی میں جاتے جا رہے ہیں اتنا اور آپ سر پکڑتے جا رہے ہیں کہ یہ اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. جی رانا بھائی صاحب, سن رہے ہیں گفتگو ان کی. تو اب آپ لوگ تو آئی پی پیز کے حوالے سے ہی کل آپ نے مظاہرے کیا بولٹن مارکیٹ پہ, ماشاءاللہ سارا متحد ہو کے فکس ٹیکس کے حوالے سے دیا. آپ کا کیا موقف ہے؟ احسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اپنے موقع دیا. جیسے کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کل کے احتجاج کے بارے میں بتایا کہ تمام کراچی کے تاجر رہنما یک زباں کے الیکٹرک کی جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور بے حساب جو ٹیکس کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اس کے اوپر ایک بھرپور احتجاج ہوا. اور اس احتجاج کا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت کو یہ باور کرایا جائے. ہمیں یہ بخوبی ادراک ہے کہ اس وقت ہم ایک مشکل صورتحال میں اور تاجر حکومت کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنی سکت کے مطابق ساتھ دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہم اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا ہم بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں ایس ایم ایز کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی اس وقت اس گورنمنٹ نے کر دی ہے, تو کب نہیں ہوئی؟ ہمیشہ سے ہوئی ہے, اور ادھر انتہا پہ ہو گئی ہے. میں صحافت کر رہا ہوں 40 سال سے, دیکھیں لیکن اس دفعہ اتنی ہمارے ساتھ ہو چکی ہے. اس کی وجہ کہ اب ہماری سکت نہیں رہی. سکت اس لیے نہیں رہی کہ آپ یقین کریں کہ ہم جس عام اور خاص کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ابھی 2 دن پہلے ایک ہمارے ڈرائیور تھے, اس کی 30-35 ہزار روپے تنخواہ, اس کا 40 ہزار روپے بل آ گیا. ایک ہمارے مینیجر تھے, اس کی 60 ہزار روپے تنخواہ, وہ کہتا ہے میرا 80 ہزار بل آ گیا. میں آپ یقین کریں روز مرہ دکاندار حضرات جن کا بل 30 ہزار سے 25 ہزار روپے آیا کرتا تھا, سر آج 80 ہزار سے لاکھ روپے آتا ہے. دکان کا کرایہ بھرنا اس وقت محال ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں آلموسٹ 100 روپے کے قریب یونٹ پڑ رہا ہے اس وقت کمرشل یونٹ. اب مجھے تھا ایس ایم ایز جو ہمارے, میں فرنیچر کو کیونکہ ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہمارے چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں گلی محلوں کے اندر, اور ہمارے کمرشل یونٹ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کا روزگار پاتے ہیں, اور لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کری ہے فرنیچر انڈسٹری. تو سولر پہ کیوں نہیں ہوتے سر؟ سولر پہ دیکھیں ہم کوئی آرگنائز سیکٹر نہیں. ایس ایم ایز کس کو کہتے ہیں؟ ایس ایم ایز وہ لوگ ہوتے ہیں جو چند پیسے جمع کر کے اپنی دکان کارخانہ گلی محلوں میں لگا کے اپنے بچوں کا, سر کوٹی انڈسٹری آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی ہماری ایس ایم ایز اور کوٹی انڈسٹری ہے. اب مجھے بتایا میں 100 روپے یونٹ ہم پہ 14 قسم کے ٹیکس لاگو کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے سر, جو فکس ٹیکس کا ایک نیا قانون ایف بی آر لے کر آ گیا, جس میں مختلف علاقے, جس میں کئی ہمارے فرنیچر کے وہ علاقے آ گئے ہیں جس میں 60,000 روپے ماہوار ٹیکس لگا دیا ہے. اچھا ہمیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ سر ہم ٹیکس پیئر آلریڈی ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں فکس ٹیکس میں کیا پرابلم کہ ہر بندہ, ہم نے دیکھا تاجی دوست اسکیم آئی, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. نعیم میر صاحب چیف کوارڈینیٹر بنے, ہم نے ان کے ساتھ کئی میٹنگ کی, اور بہار کی کمیٹیوں کی ہم نے خود ممبرشپ لی. پھر ہم نے باقاعدہ یہ پرچم بلند کیا کہ جی ہر تاجر کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, اور جو ہمارا چھوٹا تاجر ہے وہ تاجر اسکیم میں آ جائے. لیکن ہمیں وہ لولی پاپ دیا گیا, ہمیں دکھایا کچھ گیا اور کیا کچھ اور. شبر زیدی جو ایف بی آر کے سابق چیئرمین تھے, وہ کہتے تھے کہ جناب آپ لوگ تو ٹیکس ہی نہیں دینا چاہتے سر, اور آپ لوگوں پہ زیادہ سختی کی جائے تو آپ شٹر پاور کر. نہیں, ہم تو آج بھی کہتے ہیں, ہم نے ایک پرپوزل دیا, ہم نے پرپوزل دیے 100 روپے سے 5,000 روپے پر منتھ آپ فکس ٹیکس لگا دیں, اور سال کے اینڈ پہ جس کم سے کم ٹیکس نیٹ پہ تو لائیں نا اس کو.
دیکھیں ہمارا ایک سیکٹر تو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے, وہ تو الحمدللہ ٹیکس دے بھی رہا ہے, سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے, انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, لیکن جس پہ IBR یہ کہتا ہے یا ہماری حکومت یہ کہتی ہے جی ریٹیل یا چھوٹا دکاندار اس کو بھی ہم ٹیکس نیٹ, ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اقدام کو, ان کو بھی آنا چاہیے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم نے ان کو پرپوزل دیا جی 100 روپے سے 5,000 روپے پر منتھ فکس ٹیکس لگا دیں, پہلے اسٹیپ میں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, ان کو اعتماد میں دیں. ہمیں نے یہ یقین دلایا گیا جی بالکل ایسے ہی ہوگا. ابھی جو ایک SRO نکلا اس میں ابھی 12,000 روپے سے 60,000 روپے پر منتھ, ایک چھوٹا دکاندار 3x5 کی بھی دکان ہے وہ بھی 60,000 روپے پر منتھ دے گا. ہمیں اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 60,000 روپے کیوں دے گا وہ, یہ کیسے پتا لگ گیا کہ ایک دکاندار کا پر منتھ اتنی انکم ہوگی کہ اس پہ 60,000 روپے اس پہ انکم ٹیکس بن جائے گا. یہ علم FBR کو کیسے ہو گیا, یہ کس بیس پہ انہوں نے وہ کرا, چاہے وہ بیس ہمیں بتا دیں. FBR تو ماشاءاللہ ہمارے وہ نہیں دیکھیں, یا تو ہمیں اعتماد میں لے. بات یہاں کیا ہے کہ بلیک میلنگ کیسے ہوگی. اس وقت یہ ملک ہمارا ہے, مشکل صورتحال ہے. تاجر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یا تو ہمیں قائل کریں, ہمیں بلائیں اور ہمیں سمجھا دیں کہ ایک محمود آباد کی ایک دکان ہے یا ایک نرسری کی ایک دکان ہے, وہ ایک بڑا شو روم ہے مثال کے, اس کی اگر آمدنی چلے اتنی ہے کہ وہ 60,000 روپے پر منتھ انکم ٹیکس کا بنتا ہوگا مثال کے طور پر, یہ کیسے ممکن ہے کہ برابر میں ایک 3x5 کی دکان والے کا بھی اتنی آمدنی ہوگی. تو مطلب انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوں گی. سب کیٹیگریز نہیں ہے, انہوں نے ایریا وائز کیٹیگریز بنا دی, یعنی کہ ایک ڈیفینس کا ایریا چھوٹی یا بڑی دکان کہ قطع نظر کے اس کی آمدنی اس کو فکس کر دیا انہوں نے, فکس کر دیا. تو دیکھیں یہ پالیسی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اسی طرح بولڈن مارکیٹ کے تاجروں نے کل اسی بات پہ احتجاج کیا. دوسرا مسئلہ ہمارا ہے جیسے بڑی انڈسٹری کو, اس میں سارے کے سارا جو پرابلم ہے وہ بجلی ہے نا سر, بجلی اور ٹیکس. دیکھیں بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جیسے بڑی انڈسٹری کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اچھے ریٹوں پہ بجلی مہیا کر دی, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہماری کاٹن انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص ریٹ نکالے. ہم 100 روپے یونٹ اگر ہم بجلی چلا کے اپنی کیسے انڈسٹری کو چلائیں گے, ہم تو اپنے بچوں کی کا پیٹ ہی نہیں پال سکتے. تو لہٰذا دیکھیں یہ ایک بڑی گمگیر صورتحال ہے کہ اب وہ جیسے ہمیں پتہ چلا فیڈریشن کے تھرو, چیمبر کے تھرو کہ جی ہمیں جو مہنگی بجلی مل رہی ہے یہ گزشتہ حکومتوں کی جو کانٹریکٹ تھے IPPs کا جو مسئلہ ہمیں نہیں پتا تھا. اس کو تو شکر ادا کریں کسی چیمبر کا نہیں ہے, چلیں جنہوں نے بھی کہا دیکھیں ڈیسیجن میکروں کی غلطی تھی نا. تو لہٰذا دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کو یہ چاہیے چھوٹے تاجروں کا خیال کریں. ہم لوگ پس کے رہ گئے, ہمارا سروائیول کا مسئلہ بن گیا ہے. دیکھیں کراچی میں کبھی ہوا کہ اتنی بڑی تاجروں کی تعداد کبھی یک زبان نہیں نکلی. ہم یہ دیکھتے تھے کبھی ڈفرنٹ تاجر تنظیمیں الگ الگ احتجاج کرتی. پہلی دفعہ آپ نے بھی بات کی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیڈریشن آف کامرس چیمبرز آف انڈسٹری ہے, APC سے آئی, کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. آج تک 35 سال سے ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی, آج تک 35 سال سے آواز نہیں اٹھائی. آپ بھی ممبر ہیں وہاں کے, دیگر لوگ بھی ممبر ہیں. تو کبھی آپ نے اپنے انڈسٹری چیمبرز کے فیڈریشن کے ان کے صدور سے یا کبھی ان سے پوچھا آپ نے؟ دیکھیں یہ ایک تاثر بڑا غلط ہے, یہ بھی فیڈریشن کے بڑا غلط تاثر ہے. میں کیونکہ چیمبر کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں چیمبر کی حمایت میں ایک بات ضرور کروں گا. رقبے کی جب شرط فرنیچر سیکٹر پہ لگائی گئی تھی 1,000 اسکوائر فٹ تھا, پھر 2,000 اسکوائر فٹ. آپ ہی کے پروگرام میں زبیر بھائی موتی والا نے جب یہ انوملی کمیٹی کے چیئرمین بنے تو انہوں نے آن لائن وہ تھے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہماری رقبے کی شرط انہوں نے ختم کرائی. وہ مجھے پتہ ہے. آج بھی میں آپ کو بتائیں افتخار احمد شیخ صاحب سے ایکسپو سینٹر میری آج بات ہوئی, انہوں نے کہا جی بالکل یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, ہم اس سے مسلسل گورنمنٹ سے رابطے میں کہ یہ کاٹن انڈسٹری اور SMEs کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ 100 روپے یونٹ تقریباً ہمیں پڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم سے اگر فکس ٹیکس بھی لیا جائے گا 60,000 روپے مہینہ, تو سر ہم کیسے سروائیو کریں؟ جی اپنا رفیق جدون صاحب, آپ بڑے غور سے سن رہے تھے ساری گفتگو. آپ سندھ زون کے صدر ہیں پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے. پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب میں کاروبار کرنا آسان ہے, سندھ میں کاروبار کرنا مشکل ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے, بے شک, اور شفاعت کے طلبگار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جی بات میں بالکل سادہ کروں گا, چونکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں سندھ کو, جس کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. اور اس میں کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر, یہ سب بولنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں آج جو انڈسٹری کے ساتھ, آج کراچی چیمبر آف کامرس کی مائی کراچی نمائش تھی, CM صاحب آئے. CM صاحب نے آج وہی رٹی رٹائی وہی تقریریں کی, وہی باتیں کی جو کہ گزشتہ 10 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یوں ہو جائے گا کراچی میں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے کراچی وہ کر دیا.
دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہوا. خیر لیکن سر دیکھیں ابھی جو آئی پی پیز کا اور یہ جو الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے اس کے جو اثرات ہیں یہ بالکل لوور, آپ کے کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو لوور طبقے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, صرف بزنس طبقہ ہے نا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, جی جی بالکل صحیح, وہی عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہی روزگار دیتے ہیں لوگوں کو, وہی روزگار بھی دیتے ہیں. آپ کی میکسیمم جو عوام ہے وہ ہمارے تاجران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جن کے توسط سے ان کے گھر کی روزی روٹی چل رہی ہے. بالکل. جب آپ ہٹ کریں گے تاجران کو کسی بھی ذریعے سے, چاہے وہ الیکٹرک ہو, چاہے وہ ٹیکسز ہوں, چاہے لا انفارمنٹ ایجنسیز کی طرف سے معاملات جو چلتے ہیں, جو چل رہے ہیں, لوگ ڈیبیٹس بھی اس پہ چل رہی ہیں, تو اس اوپر سے اغوا بھی ہو رہے ہیں. اس تاجر دیکھیں نا, آپ کو پچھلے دنوں آپ کو ایک خبر ملی, اغوا بھی ہو رہے ہیں بیچارے, امن کا بھی مسئلہ ہے, وہ مل بھی گئے الحمدللہ, شکر ہے وہ مل گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آفٹر آل آپ بالکل بیسک لیول کو تھریٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی ان پالیسیز کے ہم احتجاج کرتے ہیں, ان پالیسیز کو ہم بالکل, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف کی طرف سے حکومت مجبور ہے, تو پھر ہماری گورنمنٹ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں, آیا ان میں اتنے قابل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر سکیں, نیگوشیٹ کر سکیں؟ بھائی آئی ایم ایف کی شرائط اتنے سخت ہیں, وہ نہیں آپ کو پیسے نہیں دیں گے وہ اپنی شرائط کی بنا. اگر آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ اسی طرح ہے یا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ ایک مسلمان ایٹمی ملک ہیں, ٹھیک ہے جی, دنیا کی کوئی بھی قوت نہیں چاہتی کہ آپ ترقی کریں, یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. ایک منٹ, تو مجھے پتا ہے کہ آپ بہت کچھ بولنا چاہیں گے, بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اتنے عرصے سے آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں نا, آپ کبھی سڑکوں پہ ہوتے ہیں, کبھی بھوک ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یا تو آپ کی لیڈرشپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو حکومت سے منوا سکے. احسن صاحب, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نا جی ایوان میں بیٹھے لوگوں کو کانوں میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ قاتلانہ ہے. کوئی بھی مینڈیٹ لیا ہوا یا مینڈیٹ لی ہوئی پارٹیز جب گورنمنٹ میں آتی ہیں تو جو ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کا احترام کرتی ہیں, بے شک, اس احترام کے زمرے میں وہ پالیسیز بناتی ہیں. بے شک. آپ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کسی بھی زمرے میں ہمارے جو لوکل جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے حق میں آتی. جب ان کے حق میں ہی نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیں کہ 98% لوگ تو غریب ہیں پاکستان میں, ترقی یافتہ ملک تو نہیں پاکستان, ٹھیک ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری سے میرے خیال فورتھ ورلڈ کنٹری میں چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پھر یہ دعوے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے, ٹھیک ہے, ہاں بالکل ایک بات میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ڈیلیگیشنز جو ہیں بات ہو رہی ہے, ہماری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی بات ہو رہی ہے ہماری. آفٹر آل آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو پولیٹیکل پارٹیز آپ کے جو پرابلم جتنے بھی ہیں وہ تو وفاق سے وابستہ ہیں. نہیں, وفاق میں کون سا وفاق, پنڈی والا وفاق یا اسلام آباد والا؟ میرے خیال میں یہ تو آپ کریں نا کہ کون سا وفاق, میری طرف سے وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں. سر میں وہی آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ جب آپ ہماری تو دیکھیں نا, ہم تاجر لوگ ہیں, ہم تاجر لوگ ہیں, ہمارے لیے تو معزز وہی ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے. آفٹر آل تو ہمارے کیا, ایک ہر عقل مند بندے کے لیے معزز وہی ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو کر سکتے. آپ کا مین مسئلہ جو ہے ٹیکس کا ہے اور بجلی کا ہے, تو یہ دونوں مسائل جو ہیں وفاقی حکومت کے پاس ہیں. صوبائی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. صوبائی حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے, اگر صرف صوبائی حکومت امن و امان کا مسئلے ان سے ریلیٹڈ ہے کہ امن و امان کے مسئلے کو بہتر کرے, ٹھیک ہے جی, صرف پرابلم کو درست کر دیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, نالیاں ہیں, گٹر ہیں, باقی یہ جتنے مسائل آپ کے وفاقی حکومت سے. سر ابھی ٹیوزڈے والے دن 2 دن پہلے میری منسٹری آف انڈسٹری بیٹھے ہیں نا آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کے سینیما میں, جی بالکل اسی طرح دیکھیں ہمارے رہنماؤں میں آتے ہیں رانا صاحب, لیکن دیکھیں انڈسٹریز کے جو منسٹر ہیں رانا تنویر صاحب, ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی, ہم نے ان کو اپنا اپروچ کیا, تو ادھر سے ہمیں ان کی جو ڈومین میں جو کام آتے ہیں اس کے لیے ہمارے سے انہوں نے مانگی. میں آپ سے بات کروں گا, میرے ساتھ اس وقت تھوڑا سا میں موضوع تھوڑا سا ہٹا کے میں بات کروں گا. اس وقت میرے پاس لائن پہ موجود ہیں اور کراچی گروز ایسوسیشن کے صدر رؤف ابراہیم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چونکہ اچھا میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں, ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. یہ جو 3 دن کی ہڑتال چل رہی ہے آپ لوگوں کی گروز ایسوسیشن کی, آج دوسرا دن تھا, کل تیسرا دن ہے, کل آخری دن ہے یا اس سے بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ آج آخری دن ہے, کل کھلا رہے گا, کیونکہ 31 سے 2 تک کی تھی نا ہڑتال, 3 دن ہڑتال.
तो सुबह खुल जाएगा। और अल्लाह का सैटरडे को मार्केटें खुल जाएंगी, सैटरडे को खुल जाएंगी। आप तीन तो आपके मसाइल हल हो गए? देखिए मसाइल तो कोई भी हल नहीं हुआ। जब मसाइल के लिए आवाज भी उठाते हैं तो यहाँ तो सुनवाई है नहीं कोई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब एसेंशियल आइटम पे जब रिटर्निंग लगेंगे 4-4 जगह पे तो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और ना तो ये मुश्किलात आखिर गरीब आदमी भी जाएगी। और मैं आपको यही कहूँ कि देखें, कहीं भी हम किसी प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं तो वो खुद मना करते हैं। रो भाई बात ये कि टू द पॉइंट बात करते हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि आपने कभी ब्लैकमेल नहीं करने की कोशिश की है, विद होल्डिंग एजेंट आप बनना नहीं चाहते जिसकी वजह से आपने हड़ताल की। लेकिन वही बात हो रही है कि क्या फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की, उसने अपने मुतालबात मनवा लिए। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की, अपने मुतालबात मनवा लिए। आपने हड़ताल की लेकिन आपके मुतालबात तो नहीं माने ना। हाँ, तो अभी तक तो कोई रास्ता ही नहीं हुआ। और मैं आपको ये बताऊं कि असल में ये हुआ था कि ये अपने 2 दिन पहले जब वो वजीर खजाना और वजीर मुमलिकत चैम्बर में आए हुए थे तो उसमें जिक्र किया था वो हमारे मीडिया चैनल वालों ने। तो उनको पूछा कि 3 रोजा हड़ताल हो रही है तो आपने इसके लिए कोई इक़दाम किए? तो वो बात हुई थी, बाकी किसी ने नोटिस नहीं दिया, न चैम्बर वालों ने, न किसी और ने, ना हमको बुलाना पसंद किया। ठीक, बहुत शुक्रिया रऊफ इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि दाल चावल और दीगर चीज़ों के जो अजनास के खोरोनोश की हड़ताल है और कल तीसरा दिन है और फिर देखने की क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल ये लड़ रहे हैं या आवाम के ही लड़ रहे हैं, इसलिए अगर 5% विद होल्डिंग टैक्स नहीं हटा तो तकरीबन ये है कि 40 से 50 रुपये पर किलो में जो है ना तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे आईएमएफ के खिलाफ? आईएमएफ के हवाले से मैं ये कह रहा था कि जब आप कहते हैं ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, आईएमएफ आपसे कहते हैं कि आपकी आमदनी क्या होगी, आपका खर्चा क्या होगा। जी बिल्कुल सही, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप कहें कि जी हम 30% खर्चा कम कर रहे हैं, हम अपना स्टाफ आप खुद कह रहे हैं कि मैं कम कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि सबसे कन्वीनियंट होता है कि अवाम पे टैक्स लगाना, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेटिव उनका सबसे आसान है, तो आप वो यूज करें, बिजली बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये आईएमएफ के कोई नहीं होता। आईएमएफ गोज बाय योर प्लान। आईएमएफ ये कहता है कि अगर आपने बिजली बढ़ाना तय कर ली है तो वो फिर देखेगा कि बिजली बढ़ी या नहीं। अगर आप देखें ना, आपने मतलब वादे ये करते हैं, देखिए वादे आप करते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं इस तरह रीपे करूंगा, ठीक है। अब आपने उस पर अमल करना है तो वो अब आपने मुझसे जो तय किया मैं उसकी बात करूंगा ना। अब अगर आपने देखा कि कितना हुकूमत ने खर्चा बढ़ाया है तो अब आपने उसकी बेसिस बनाई कि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। भाई जो टैक्स पेयर टैक्स दे रहा है उस पर भी तो इन्फ्लेशन आया ना। अच्छा, उसके स्लैब भी मुझे एक दफ़ा बिहार से किसी अदालत से मेरी मुलाकात हुई और बात हुई, बल्कि एक दफ़ा जब इसाक डार साहब कराची तशरीफ लाए थे तो बात भी हुई थी। उनका कहना है कि हमारे लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स पे हम तवज्जो देते हैं। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं ना, बिजली के बिल पे, पेट्रोल पे या आपके गैस पे। तो कहना है कि हम टैक्स नेट पे इजाफा चाहते हैं लेकिन लोग टैक्स नहीं देना चाहते, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए हम इकट्ठा करते हैं। देखिए, जिन मुल्कों की हमें मिसाल दी जाती है वहाँ हर आदमी की जो टैक्स रिटर्न है वो पब्लिक होती है। जी बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी मिसाल दें तो फिर उनके वो तौर तरीके भी देख लें। नहीं तर गए, आपके पड़ोस में चले जाएं, इंडिया चले जाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम भाई छोला बेचने वाला भी जो QR कोड के जरिए वो मतलब ये टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब आपके मैं भाई की असल बात पे आ जाऊँ जो IPP से रिलेटेड है। IPP के लिए सर इंडस्ट्री के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा है। एनेप्टमा हैज जॉइंड विद फेडरेशन एंड ऑल चेंबर्स, सारे चेंबर्स हमारे साथ गए थे। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये तमाम एसोसिएशन सब इस पर मुत्तफिक हैं। और इसमें जो हमने दिया है, बात की है जो इसकी कैपेसिटी पेमेंट की और जो बाकी जो चीज़ें नेगोशिएट करने की, फोरेंसिक ऑडिट की, वो घरों को इफेक्ट करेगा इंशाल्लाह। उसके बिलों को, इनका 30 सेंट जो बिल है वो दुनिया में कहीं नहीं। हाँ, उसको इंशाल्लाह एड्रेस होगा, इंशाल्लाह इंडस्ट्री होगी, सब एड्रेस होंगे। आपको तो 10 सेंट तक का वादा किया था। देखिए, हमें पहले 9 हुकूमत में 9 सेंट गौर साहब नहीं कहा था जी। और आप यकीन माने कि बहुत सारे लोग उस उम्मीद पे 8 महीने घाटा करते रहे। आप ये कहेंगे ना, देखिए तकरीबन बिजली के रेट बढ़े कोई 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल में जब इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो लोगों को आसरा हुआ हमारा 9 सेंट रेट हो जाएगा इंडस्ट्री का। तो लोग उस आस में जीते रहे, नुकसान करते रहे। वो जब आस टूटी है 17 सेंट हो गई तो उसके बाद एकदम सब चीज़ आपको क्रिपल होती भी लग रही है। और अब सबको एहसास हो गया कि जी ये ठीक किए बगैर कोई चारा कार नहीं है। ठीक हो जाएगा,
ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا. دیکھیں اگر پورا ملک بیٹھ گیا, اب حد ہو گئی, نہیں مطلب اب پانی ہاتھ سے گزر گیا نا. اب آپ یو کانٹ جسٹ اگنور دی ایلیفنٹ ان دی روم. باوجود بھی تو 4.5 روپے جو کہ الیکٹرک نے نیپرا کو جو اپنی درخواست دی ہے کہ مزید فیڈرل ایڈجسٹمنٹ چارج, یہ تو ایک دفعہ جب ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ابھی تو سارا پرانا سسٹم. وہ تو کر دیں گے نا, وہ انہوں نے 2.52 روپے مانگا ہے, یہ کر دیں گے 1 روپے. دیکھیے اگر انہوں نے فیول جلایا تو وہ اس کی کریں گے نا, نیکسٹ ٹائم طے ہوگا نا. یہ بھی ایک لوگوں کو. اچھا, اس میں حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ الیکٹرک کہتی ہے کہ 272 کیوبک فٹ جو ہے ان کو گیس دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے, اور دیتے نہیں ہیں ان کو, یہ گیس بھی نہیں دیتے اس کو, جس کی وجہ سے وہ فرنس آئل پہ بناتے ہیں بجلی, اور جو فیوڈ ایڈجسٹمنٹ چارجز لیتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے اس طریقے سے, اتنا معصومانہ نہیں ہے اس کا جواب. دسمبر میں ہم نے, جب اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, ہم نے منسٹر صاحب سے ٹیک اپ کیا کہ کراچی میں فرنس آئل کے پلانٹ چل رہے ہیں, اور نیوکلیئر کو جو ہے کم کیا ہوا تھا, جس کی 1 روپے بجلی تھی. اور دیٹ واز دا ریزن کہ جی 1,500 کراچی کو ایلوکیشن دی ہوئی تھی, وہ انہوں نے 1 سیکنڈ کے اندر 2,500 کر دی, ورنہ یہ FAC آپ کا 6 روپے آتا. جی رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ احسن صاحب میں اپنی بات کو آگے کنٹینیو کروں. مجھے ایک بات کی بڑی حیرانگی ہوتی ہے, اکثر ہم منسٹر حضرات کو سنتے ہوئے دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتا. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تاجر کون سا ٹیکس نہیں دے رہا. میں آپ کو ایک مثال ہی دے دیتا ہوں. پاکستان کا جو سیل ٹیکس کا قانون ہے, یا سیل ٹیکس ہے جو ٹوٹل ریونیو, اس کا 54% امپورٹ کے وقت ہی لے لیا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو باقی جو بچتا ہے وہ مینوفیکچرنگ ٹائم پہ مینوفیکچرنگ تک لے لیا جاتا ہے. امپورٹر سر میری بات سنیں, وہ امپورٹر ایکسپورٹر کو نہیں کہہ رہے, نہیں میری بات سنیں. جب آپ امپورٹ کے وقت سیل ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان کو مل جاتا ہے نا, 54% آپ وہاں لے رہے ہیں, باقی آپ مینوفیکچرنگ کے ٹائم پہ لے رہے ہیں, تو آپ کو تو سیل ٹیکس مل گیا نا. اس کے بعد جو پرائز نکلتی ہے, وہ سیل ٹیکس لگنے کے بعد اس کی پرائز نکلتی ہے مارکیٹ میں, ریٹیلر تک, ہول سیلر تک چلی جاتی ہے, تو گورنمنٹ کو ٹیکس مل گیا. ٹھیک ہے, بیسیکلی دیکھیں ہماری پالیسی کیا ہے, ایک چیز کے اوپر 4 دفعہ ٹیکس لگ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کہنا کہ ٹیکس نہیں دیتے, بھائی ٹیکس تو آپ پہلے ہی لے لیتے ہیں. دوسری میری عرض سن لیں, دیکھیں دوسرا آپ انڈائریکٹ ٹیکس کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت تو انڈائریکٹ ٹیکس پہ چل رہی ہے نا گورنمنٹ. سر میں عرض کر ٹیکس لے رہے ہیں نا, پھر یہ کہیں کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس لے رہے ہیں, یہ نہ کہیں کہ ہم ٹیکس نہیں لے رہے. GDP میں ہمارا ٹیکس کا ریٹ کیا ہے؟ 12% ہے. ٹھیک ہے, 12% ہے. کسی ترقی کرتے ہوئے ملک کو 12% ٹیکس. سر اس کی وجہ یہ کہ آپ کا پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے, ٹھیک ہے نا, زرعی ملک ہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے پاکستان کی کتنی زراعت ہے, اس پہ کیا ٹیکس ہے؟ لگائیں نا وڈیروں پہ ٹیکس. دیکھیں ہوتا کیا ہے, صرف انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری کو ہی نظر آتے ہیں. کسان کھاد خریدتا ہے, ٹیکس دیتا ہے. ٹھیک ہے, کسان کھاد خریدتا ہے, وہ بوری پہ ٹیکس دیتا ہے, بیج خریدتا ہے, ٹیکس دیتا ہے. تو میرے خیال پہ ہم بھی اب تمام جتنی کوٹنگ انڈسٹری ہے, تمام مٹیریل کے اوپر تو ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں. پھر ہم سے کس بات کا انکم ٹیکس, ہم سے کس بات کا سیٹ, آپ زراعت پہ کیسے بات کرتے ہیں. اب آپ اس لیے کہ آپ کی اپنی اجناس کی قیمتیں کتنی بڑھ جائیں گی. ایک ملک میں 2 قانون نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے نا, ایک قانون بنا لیں. اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کسان بھی ہمارے بھائی, اگر وہ قانون ان پہ لاگو ہوتا ہے تو مجھے تھا کوٹنگ انڈسٹری پہ کیوں نہیں ہوتا. اسینشل آئٹمس پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ریبیٹ دیں. اوکے جی, اب وہ اسینشل ہے نا, زراعت آپ کی اسینشل. اگر زراعت آپ کی ختم ہو گئی, آپ یو آر نتھنگ. مجھے بس یہ بتا دیں, چائنا نے ترقی کوٹنگ انڈسٹری سے کی ہے یا وہاں ڈائریکٹ بڑی انڈسٹریاں لگ گئی؟ اب آپ چائنا کا مثال دیں گے, نہیں اگر چائنا کا مثال دیں گے, چائنا میں جمہوریت نہیں ہے. ہر بڑی انڈسٹری کی چائنا میں جمہوریت نہیں ہے. سر جمہوریت نہیں ہے, ون مین آرمی ہے. یس, چائنا میں ایسا نہیں ہے سر. وہ جمہوریت کون سی جمہوریت ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے. دوسری میں آپ کو عرض کر دوں, آپ کا چائنا کا آپ نے پہ سسٹم نہیں سمجھا سر. اٹس مور فنکشنل دین اے ڈیموکریسی. سر جی, احسن صاحب, سر جی جو ان کی جو ڈیموکریسی ہے, وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے ملتی جلتی ہے. نہیں وہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے پھر چائنا کا, آپ کو میں 4 منٹ کی کلپ دیکھوں گا, دیکھ لیں گے, آپ کو پورا سسٹم سمجھ آ جائے. سر جی سسٹم ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے, لیکن وہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ آپ کا فیل ہو جائے گا, چاہے وہ جمہوریت ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر آپ کے جو اس کے جو فیلڈ جو ورکرز ہیں نا, وہ خدا نہ خواستہ کمپیٹنسی لیک کرتے ہوں یا انٹیگریٹی لیک کرتے ہوں, وہ ہر سسٹم فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, فرشتوں کو بھی وزیر اعظم بنا دیں گے, وہ فیل ہو جائے گا. دیکھ چلیں جی رانا صاحب کمپلیٹ کریں. اب ہم آتے ہیں سولوشن کی طرف. دیکھیں مسائل تو ہمیں بھی پتہ, اور ہم سال سے پروگرام آپ کے آتے رہتے ہیں, ہم روتے رہتے ہیں, ہر جگہ بات ہوتی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں بہرحال ہمیں ایک مشکل صورتحال میں, ہمیں یہ بہت اچھے سے احساس ہے اس وقت ہم بہت مشکل حالات میں, اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ دیکھیں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, کوٹنگ انڈسٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں, بڑی انڈسٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں. اور ایک بڑی دیکھیں گورنمنٹ نے جو اپنے اہداف رکھے ہیں, آپ مجھے بتائیں اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی, انڈسٹری نہیں چلے گی,
تو کیا ہم اپنا اہداف حاصل کر لیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے دیکھیں اس وقت ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہوا ہوا ہے ملک کے. اللہ نہ کرے میں یہ جو حالات دیکھ رہا ہوں اس وقت, اللہ معاف کرے, جس طرح انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ ہمارا بہت چھوٹا سا سرکل ہے, ہمارا آئے روز سنتے ہیں کوئی ہمارا ساتھی دبئی جا رہا ہے, کوئی ترکی جا رہا ہے, کوئی سری لنکا جا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں ہم نے ایسی صورتحال میں آج ہم آ گئے ہیں کہ چھوٹی بڑی انڈسٹریاں تمام کی تمام مشکل صورتحال میں کچھ بند ہو گئی ہیں. اچھا, کل جو احتجاج بند ہونے جا رہی ہیں اور کچھ بند کرنے کا سوچ رہی ہیں. یہ ہمارے لیے خوشائن چیز نہیں ہے. میرے پاس لسٹ آئی تھی, ٹیکسٹائل ملوں کی لسٹ آئی تھی جو کہ تقریباً بند ہو گئی ہیں یا پھر وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے گورنمنٹ کو فارغ کیا. فیڈریشن کو, تاجر تنظیموں کو اور تمام چیمبرز کو آن بورڈ لیں. دیکھیں اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل میں سمجھتا ہوں فیڈریشن کے پاس ہے, تمام پاکستان کے چیمبرز کے پاس ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہے. ان کو بٹھائیں اور ان سے سلوشن لیں. ہم دیکھیں چیمبر بھی پرپوزل دیتا ہے, فیڈریشن بھی دیتا ہے, ہم بھی اپنا پرپوزل چیمبرز کو بھیجتے ہیں. یقین کریں وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ پالیسی میکر کہاں بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں. گراؤنڈ پہ دیکھیں چیمبر خود یہ بات کی شکایت کرتی ہے کہ ہم نے پرپوزل دیا, ہماری پرپوزل انہوں نے نہیں مانا. تو کیسے یہ ملک چلے گا؟ نہیں مانا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ملک کیسے چلے گا, تو چیزیں تو چلے گا, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں آئی ایم ایف کے سامنے. اب جیسے بھی آصف انعام صاحب نے بات کی, وہ آپ کی بات درست ہے کہ آئی ایم ایف نہیں کہتا, بلکہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی آئی ایم ایف کی طرف جانب سے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ غریب کا جو ہے وہ بوجھ ڈالو. اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی, یہ بات درست ہے. لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ آپ حکومت کو نیچا کیسے دکھائیں گے, یہ کیسے بتائیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, ہم نیچے کی بات نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا کہ ہم کہ مانتے ہیں کہ مشکل صورت ہے. میں یہاں پہ ایک وقفہ لینا, میں پھر دوبارہ آؤں گا تو میں ذرا رفیق جدون صاحب کی ان کی بات بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی بیچ میں, ان سے بھی بات کریں گے. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو بہت مطلب کہ ہاٹ ہیں, لیکن مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم مزید گفتگو کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھیں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل رانا وحید صاحب جو ہے وہ حقیقت ہے کہ جو آدمی جذبات میں ہوتا ہے اور جو مسائل ہوتے ہیں وہ بات کرتا ہے. میں رفیق جدون کے ساتھ چلتا ہوں, پھر اس کے بعد بتا دیتے ہیں. رفیق جدون صاحب, مطلب یہ کہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں اسی بات کو آپ بھی متفق ہوں گے, لازمی سی بات ہے. میں سر اس بات سے متفق تو ہوں, لیکن سولوشن ہے آپ کے پاس؟ سولوشن تو جو لوگ بیٹھے ہوئے پالیسیز میکرز جو ہیں, ہم تو سجیشنز دے سکتے ہیں کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سولوشنز کی سجیشن ہم نے دینی. سولوشنز تو انہوں نے نکالا جن کے پاس پاور ہے, جو گورنمنٹ میں بیٹھے. نہیں, آپ بھی سولوشن دے سکتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں, سولوشنز ہم دے سکتے ہیں اور ہم دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیے نا. جی ہاں, ہم دے رہے ہیں اور کافی عرصے سے دے رہے ہیں. کافی عرصے سے ہماری ڈیبیٹس چل رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ ٹیکسز لگائیں. ہماری گورنمٹ کہہ رہی کہ ہمیں ٹیکسز چاہیے. نہیں, آئی ایم ایف نہیں کہہ رہے ٹیکسز لگائیں. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بجلی کے جو لینڈ لاسز ہے اس کو درست کریں, یا تو آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں یا پھر آپ چوری روکیں, اور آپ اتنا کریں گے, یہ کریں گے تو ہم آپ کو لون دیں گے. یہ سارے ٹیکسز وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اتنے ٹیکسز بڑھا دیے, تو گورنمنٹ ہماری کر رہی ہے نا. گورنمنٹ کر رہی ہے نا, تو آپ کی بات سے وہ جواب نکل آیا نا کہ کون کر رہا ہے یہ. آپ دیکھیے پیٹرول ہے, آپ پیٹرول کی قیمتوں میں جتنے آپ یہ دیکھ لیں پیٹرول ہے, یا آپ کے بجلی کی جو پیچھے آپ دیکھیں جو اس کے جو ٹیکسز ہیں, میرے خیال پہ اگر 100 روپے کا آپ کا بجلی کا بل ہے تو تقریباً 100 سے 150 روپے اس پر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بات وہی ہوتی ہے کہ چھوٹی صنعتیں, کاٹن انڈسٹری اگر بند ہو گئیں, یا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مجبور ہیں, تو کل تعداد کتنی ہوگی جو لوگ بے روزگار ہوں گے؟ بند ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل سی مثال دے دیتا ہوں, آپ سنیں. ہماری گورنمنٹ جو ہے پچھلے کتنے سال سے نوکریاں دے رہی ہے؟ میرے خیال اپنا کو تو دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ. اور اس کی اگر آپ پرسنٹیج لگائیں, صوبائی اسمبلی میں ایک منسٹر تھے اپوزیشن کے, انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ڈپارٹمنٹ میں صرف 2 گاڑیاں ہیں, 24 ڈرائیور ہیں. بالکل گوسٹ تو وہ بات چل چکی ہے. 24 ڈرائیور ہیں, اور سیوپر جو ہے, سیوپر پہ مسلمانوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. بالکل تو اب وہ مسلمان کوئی سیوپر کا کام تو کرے گا نہیں. تو جو گھوسٹ جن کو جاب ملی ہوئی ہے, احسن صاحب آپ کی میں ایک بات تھوڑی سی, آج کل ہر آدمی چاہتا ہے سرکاری نوکری ملے. ہاں, سرکاری نوکری نہیں آ رہی, عام لوگوں کو عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے. جن کو پہنچ رہی ہے وہ پتہ ہے گھوسٹ ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ لوگ منسٹرز یا دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, وہ اپنے جاب پہ نہیں ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے, اس پر بھی بہت دفعہ پروگرامز ہو چکے ہیں. ایکچولی جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, جو بات میں پرومیننٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے
کہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے. بالکل معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے بھائی ایس ایم ایز. ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو آپ اس کو اگر ہٹ کر میرے خیال میں یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ایس ایم ایز نہ ہو تو. ہاں ایسا ہی بڑے مینوفیکچر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے ہم تو پاکستان کی کامیابی, آپ جولائی کا ڈیٹا دیکھیں, آپ کی 10% ایکسپورٹ گر گئی, بڑھانے کی بات چھوڑ دیں. اور اس میں آپ دیکھیے گا اینڈ آف دا ڈے جیسی آپ یہ بجلی, اور یہ آزمایا ہوا ہے جب آپ نے بجلی کا ریٹ ریئلسٹک کیا تھا. سنا کہ آپ لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آپ بتاؤ گا. ہم دیکھیے ہم دروازہ تو ہر ایک کھٹکھٹائیں جا رہے ہیں, کنفرم بات. جی بہتر کوشش تو کریں گے کہ آڈٹ جو ہے وہ آڈٹ سے ہی بہت. کل پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات ہوئی. جی ہوئی تھی گوہر اعجاز صاحب کی. جی جی کیا باتیں ہوئی؟ جی وہاں پہ یہ بجلی کی بات ہوئی جس میں ہم نے انہیں بتایا, میں بھی تھا اس میں. تو اندر کی بات بتائیں نا. نہیں اندر نہیں, وہ تو دیٹ واز اوپن. اس میں ہم نے یہی بتایا کہ غریب آدمی مر گیا. دیکھیے جب جو ہمارا کنزیومر ہے وہ پاکستان کا شہری ہے نا, اگر اس کی آپ نے پرچیزنگ پاور ہی ساری بل میں لے لی تو وہ کپڑا کہاں خریدے گا, وہ بسکٹ کہاں خریدے گا, وہ کیا چیز خریدے گا, چنگم بھی نہیں خرید سکتا اس کو. زرداری صاحب نے کیا کیا؟ پہلے سر انہوں نے ساری باتیں سنی ہماری. ہم نے ان کو بتایا کہ زراعت کے بھی ہمارے ساتھ آدمی گئے ہوئے تھے, ایسا نہیں تھا. آل پاکستان فارمر ایسوسیشن کے صدر بھی تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا بتایا کہ یہ کمرشل کا ٹیرف جو 30 سینٹ ہے جو انتہائی ظالمانہ ہے. پھر انڈسٹری کی بات ہوئی کہ انڈیا میں 6 سینٹ ہے تو 5 سینٹ ہے, 6 سینٹ ہے, 7 سینٹ ہے, تو ہمارا اسے ڈبل سے بھی اوپر ہے. پھر گیس کا بھی ہم نے بتایا کہ 300% اضافہ ہو گیا اس میں فار ود ان ویری شارٹ اسپین. پھر دوسرا ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 10% ہے. اب ہم جو ٹیکسز لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 ہو جائے. ٹھیک ہے, 10 سے 15 از ناٹ اے جوک, وہ نہیں ہو سکتا. اتنا آپ 10-20% بڑھا سکتے ہیں. آپ کہیں کہ ایک آپ کا پہلی ٹارگٹ بہت ہے, لیکن سم وغیرہ بند کرنے کے بعد تو کریں تو 7,000 لوگ جو کہنے کے فائلر بن گئے. جی 7,000 تو کچھ بھی نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, مطلب آپ کو دیکھیے نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ڈو یو نو کہ ہاؤ مینی پیپل اٹین 18 ایئرس, بچے اور بچیاں ان 1 منتھ 18 سال کے ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. 500,000 attain 18 years every month. ان کے لیے نہ نوکری ہے, تعلیم ہے. تو آپ نے اپنا پھر جب وی ہیو اے ویری آپ جواب دیجیے کہ سرداری صاحب نے کیا کہا اور آپ. جی انہوں نے بالکل یہ بتایا. انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے, انہوں نے بجائے 40-50 آدمی کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ ٹو ریزالو دس. اور آج کا جو بیان بھی ہے وزیر اعظم صاحب کا, وہ اس لحاظ سے پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا, اینڈ ہی ریپیٹڈ آلموسٹ دا سیم جو ہم لوگوں نے کہا. اور وہی چیز رپورٹ کی, سولر پلیٹس تقسیم کر رہی ہے نا. نہیں وہ سولر پلیٹس وغیرہ تو دیکھیے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ عوام زیر بار ہیں, تاجر زیر بار ہیں, تو وہ اس چیز کو سولر پلیٹ 10-20. لیکن بھائی معذرت کے ساتھ بولنا آپ کو چاہیے تھا, لیکن میں بولنا میں کہہ رہا ہوں یہ تمام کی تمام حکمران جو ہیں یہ خود بھی شامل ہیں IPPs کو قائم رکھنے میں 35 سال سے. دیکھیے اب وی آر بیونڈ اٹ. دیکھیے ہمارا نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے جو ہم کسی کو کہیں. آپ لوگوں میں سے نا IPPs کے لوگ نہیں, دیکھیے ہم میں سے ایک منٹ کون ہے میں آپ کو بتاؤں, لسٹ چھپ گئی نا, آپ دیکھ لیں. اس میں سب سے زیادہ کس ایسوسیشن کے رکن ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. پاکستان بزنس کاؤنسل 100% IPP اس کے ممبر ہیں. اچھا, ان کو تو کبھی آپ نے نہیں کہا کہ آپ کے ممبر ہیں. ایپٹما کے ہوں گے تو چلو 30% ہوں گے. ارے نہیں, آپ سے مراد میں مجموعی طور پہ دیکھیے آپ حکومت میں آپ کیا کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی سے حکومت 8 سینٹ میں خرید رہی ہے, آپ اس کو بتا ہی سکتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ان سے جیلسی ہو گئی ہے کہ جی وہ 8 سینٹ کی ان کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے. اور جی رانا صاحب کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں سولوشن یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عام عوام چھوٹا تاجر اس کی اب سکت بالکل نہیں رہی ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں. اس وقت ہمارا سروائیول کا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کی. اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں سولوشن بہت سمپل ہے. سب سے پہلے حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے, وہ تو ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں. دوسری بات ہے جہاں ٹیکس جن سیکٹرز پہ لگنا چاہیے وہاں لگتا نہیں ہے. جاگیردارانہ نظام اس ملک پہ رائج ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہم تاجر ٹیکس نہیں دے رہے, جب انڈائریکٹ ہم سے لے بھی رہے, خود کہتے ہیں انڈائریکٹ ہمیں لینا پڑتا ہم لے رہے ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں ہم یہ ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ دورہ معیار ختم کریں. دوسرا یہ IPPs کا جو مسئلہ ہے اس میں دیکھیں 50% حکومت کے IPPs ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا حکومت اس میں سہولت نہیں دے سکتی؟
20% پرائیویٹ سیکٹر کی آئی پی پیز حکومت کیا ان سے بات نہیں کر سکتی؟ 30% میں ہمارے دوست ممالک کی بھی آئی پی پیز ہیں، چائنا ہے اور دیگر ممالک، ان سے بھی حکومت بات کر سکتی ہے. ہم ٹیبل ٹاک کر سکتی ہیں، حکومت کا اختیار ہے. لوکل اس وقت 20% ہے جو سارے فورن ہے، 30 لوکل ہے اباؤٹ، اور 18 یا 20% فورن باہر کیا ہے. تو لہٰذا دیکھیں یہ اب لاج تاجر سڑکوں پہ، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، اس سے قتل و غیرت کا خطرہ ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جی رفیق صاحب جلدی سے بات کر لیجیے، ٹائم ڈیلیگیشنز جو ہے نا وہ ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کالز آ رہی ہیں پورے سندھ سے، نواب شاہ، سکھر، حیدرآباد، مورو سے ہمارے کراچی آنے کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے. اچھا یہ ٹیکس بیسیکلی رابری ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. رابری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں پہلے گن دکھا کے پیسے لے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے نہ دیے تو بعد میں گن دکھا کے آپ کو اندر کر دیں گے، جیل بنا دیں گے. بالکل سمپل ہے. مجرم بنا دیں گے آپ کو، قومی مجرم جو اپنا ٹیکس چوری کا. جلدی سے 2 جملہ بتا دیجیے کہ کیا جو احتجاج کیا اس کے بعد اب کیا ہے. دیکھیں ہم نے احتجاج کیا، گورنمنٹ کو اپنا اپیل کی. اب کیا لاحم ہے؟ اگر گورنمنٹ نے ہماری اس احتجاج کو سیریس نہیں لیا، اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا، ایف بی آر میں بلائے، ہمیں سمجھائے. سر وہ سب صحیح ہے، مجھے بتائیں یہ ہماری سکت سے باہر ہے نا. یہ اب حکومت کا کام ہے، ہمیں وہ کیا سہولت دے. ہماری یہ سکت نہیں ہے. آپ ہڑتال کریں گے، بھوک ہڑتال کریں گے، ہم کاروبار بند دھرنا دیں گے، ہم اپنے کاروبار بند کر کے بھوکے مریں گے، یہ کریں گے. جی آصف رحمان جی کو 2 لفظ. بالکل یہ آئی پی پی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس 40 فیملیز ورسز پاکستان. تو یا تو خدا نہ خواستہ 40 فیملیز جیتیں گی یا پاکستان جیتے گا. اس has become a threat to the country. بالکل صحیح. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جذبات، آپ کی جو اندر کے جو ابال ہے وہ شاید ہم ساری رات بھی بیٹھے رہے نا تو یہ جذبات ابال نہیں سکتے. لیکن بہرحال سیدھے سیدھے باتیں جو تھیں ان تینوں حضرات نے کی. آئی پی پیز یہ آئی پی پیز کا مسئلہ جب تک نہیں ہوتا، اس سے بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوں گے. جب تک بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوں گے تو کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے وہ جو بڑھتی رہے گی، اور یقینی طور پہ جو ایک خواب ہے $60 ارب کا وفاقی حکومت کا، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. بلال حسن اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.